ایوان صدر کا ماحول اس وقت انتہائی غیر معمولی ہے. پریزیڈنٹ اپنے ہی پرنسپل سیکرٹری کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا کہتے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ نہیں کرتے بلکہ صدر کو ایک سیکرٹ خط لکھ دیتے ہیں اونلی فار دی آئیز آف پریزیڈنٹ, اور اس کے اندر تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے. جس کو اپوائنٹ کرنے کا کہتے ہیں وہ وہاں پر خدمات دینے سے انکاری ہے کہ میں وہاں کام نہیں کرنا چاہتی. یہ ماحول انتہائی غیر معمولی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے ڈیڈ لاک کہاں ہے, رفٹ کہاں ہے, کن کے درمیان معاملہ اس وقت تنازع کا شکار لگ رہا ہے یا بگاڑ کا شکار دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, آپ جو سوال میں چھپا کے بات مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں ظاہر کر کے کروں, وہ یہ ہے کہ رفٹ کن لوگوں کے درمیان میں. اگر تو آپ کے ذہن میں یہ موجود ہے کہ یہ فوجیوں کی اور صدر مملکت اور پی ٹی آئی کی رفٹ ہے, تو اس کو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پی ٹی آئی اور صدر مملکت نہیں چاہتے کہ آرمی ایکٹ میں بھی تبدیلی ہو اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں, لیکن وہ تبدیلی کو روک نہیں سکے. ان کے اپنے سینیٹر بھی وقت پہ نہیں جاگے تھے. وہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے بات سینٹ میں اٹھائی تھی, لیکن چونکہ وہ قانون بننے کے لیے چلے گئے اور صدر مملکت کے ٹویٹ کی جو آخری لائن ہے وہ پرسوں جو انہوں نے کیا, وہ مان رہے ہیں کہ یہ قانون بن چکا ہے اور وہ معافی مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے اگر کچھ لوگ اس کے زیر اثر کسی سزا میں آتے ہیں. چونکہ صدر مملکت کو بالکل پتہ ہے, نہ ہم پی ٹی آئی کے دور کی ان کی صدارت کی بات کرتے ہیں, ہم صرف پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی بات کرتے ہیں کہ اس میں جتنے بلز پہ انہوں نے اعتراض کیے لکھ کے کیے, انہوں نے جن کو سائن کیا ظاہر اسنٹ کی دی اور وہ بھی لکھ کے دی. اب ایشو یہ ہے کہ یہ واحد بل تھا جس کے یہ دو بل تھے جو صدر کے سیکرٹری نے, جو آپ نے گفتگو بتائی, ہر چیز لکھ کے بھیج دی کہ جی جیسے وہ ہمیشہ سے لکھتے ہیں. کچھ صرف ان دو بلوں کے لیے نہیں لکھی. انہوں نے 9 اگست کو 13 بل واپس کیے اور لکھ کے کیے. انہوں نے 15 اگست کو پیمرا کا بل سائن کیا, اوکے کیا اور لکھ کے کیا. اب نہ وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھانے پہ آئے کہ میں کہتا رہا اور میرے سٹاف نے حکم مدوری کی. کیسے کی حکم مدوری؟ وہ لکھ کے لائیں, آپ سائن کریں. نہیں کر رہے تھے آپ, یہ ٹویٹ اس وقت بھی کر سکتے تھے. آپ نے جان بوجھ کے وقت گزارا. جب گزر گیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا 18 کو, تو آپ نے 19 کو خبر آئی, آپ نے اس دن بھی کچھ نہیں کیا. آپ نے 24-23 گھنٹے کے بعد ایک ٹویٹ کیا. اس کے بعد آپ نے اپنے سیکرٹری سے بات کی کہ مجھے پتا ہے تمہاری غلطی نہیں, لیکن مجھ پہ میری پارٹی کا پریشر ہے کہ سپریم کورٹ سے انکوائری کرا. رانا صاحب, یہ وقار احمد صاحب نے جو خط لکھا, بالکل انہوں نے کہا کہ آپ انکوائری کرائیں, اس کی چھان پر ٹکرائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن ایک معاملہ ٹرکی تب بھی ہو جاتا ہے نا جب اٹارنی جنرل یہ کہہ رہے ہیں, جو صدر کے پرنسپل سٹاف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں بل وہاں پڑے ہوئے ہیں. اٹارنی جنرل یہ کہتے ہیں کہ بل حکومت کو وصول ہو گیا ہے. تو پھر اس میں کون سچ بول رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے, یہ بھی تو تعین ہونا چاہیے. ہاں نہیں, یہ بالکل کلیئر, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, صرف سمجھنے کی بات. آپ دیکھیں گورنمنٹ کو جب اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے پرسوں پی ایم ہاؤس کو اٹارنی جنرل نے یہی بات کل تصدیق کیا نا کہ پرسوں آ گئے تھے. جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہے جو سینٹ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے دونوں بلوں کا, وہ تاریخ ہے 18. ذہن میں رکھ لیں, یعنی 18 کو نوٹیفائی ہو چکا, گزٹ ہو چکا, لا بن چکا. اب وہ صدر مملکت نے گیم یہ کھیلی کہ جہاں ایک طرف انہوں نے جدھر سے یہ آیا, آپ یہ بات ہمارے میں ناظرین کے لیے بتا دوں کہ ایک انٹرنل ہوتا ہے, ایک ایکسٹرنل ہوتا ہے. انٹرنل میں ملٹری سیکرٹری صدر کو بھی اور وزیر اعظم کو اسسٹ کرتے ہیں, وہ انٹرنل آفس کہلاتا ہے. اور جو سول سائٹ کراتی ہے وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اینڈ سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ ہے. سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ نے بھیجا اور یہی کل انہوں نے خط جو لکھا صدر کو کہ میرے پاس فائل نہیں آئی. صدر نے اپنے تئیں ہوشیاری ہے کہ 20 تاریخ کو جب انہوں نے ٹویٹ کیا تو انہوں نے ٹویٹ کیا 1:45 کے لگ بھگ دوپہر کو, اور 5 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں اپنے انٹرنل ونگ کے ذریعے وہ فائلیں وہاں پہنچوا دی, 2 بند لفافے پہنچا دیے بغیر کچھ لکھے ہوئے. دیکھیں ان کی کوئی لیگل حیثیت اس لیے نہیں تھی, نہ وہ چاہے ٹائم سے بھی آ جاتے اور انہوں نے کچھ نہ لکھا ہوتا تو 10 دن کے بعد اس کو لا بننا ہی بننا تھا. رانا صاحب, لیکن ملٹری سیکرٹری مجاز اتھارٹی ہے کہ وہ ان لیٹرز کو ڈسپیچ کر سکے پرائم منسٹر ہاؤس کو. جی پریزیڈنٹ کی طرف سے پریزیڈنٹ جس کو چاہے دے دے, چاہے وہ اپنے ملٹری سائٹ پہ دے دے کوئی فائل, چاہے وہ اس سائٹ پہ دے دے. مجاز صدر مملکت ہے, بھجوانے کے لیے دونوں انسٹرکشن کے پابند ہیں. سیم اسی طرح ہوتا ہے پی ایم آفس میں. پرائم منسٹر کدھر سے فائل روٹیٹ کرتے ہیں, لیکن وہ آفس پہ بعد میں آپس میں ایک ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ صدر نے چھٹی والے دن وہاں سے بھجوائی, اس لیے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ وہاں سے بھجوائی, لیکن قانونی نقطہ یہ ہے کہ 18 کو گزٹ نوٹیفیکیشن یہ کانشیسلی ڈیلے کیا گیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ صدر صاحب کھیل رہے ہیں, اس ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اپنی پارٹی کی طرف سے آنے والی تنقید جو 24 گھنٹے سے ان کے گلے پڑی ہوئی تھی, انہوں نے, میں آپ کو اگلی بات بتا دیتا ہوں, انہوں نے اپنے سیکرٹری کو بلا کے کہا کہ یار مجھے پتا تمہارا قصور نہیں ہے,
لیکن تم چپ رہنا، میرے اوپر میری پارٹی کا بڑا پریشر ہے. ذہن میں رکھیں یہ بات. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ان کی آپس میں کنورسیشن ہوئی ہے یہ اور انہوں نے یہ پارٹی کا جو پریشر آیا ہے اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ F10 میں کوئی عشائیہ یا ظہرانہ بھی ہوا جہاں پارٹی کے لوگ ملے اور پریزیڈنٹ صاحب کو جس پریشر کی بات وہ اپنے سیکٹری کے ساتھ کرے وہ نصرت جاوید صاحب نے نصرت جاوید صاحب نے بتا دیا کہ وہاں پہ کھانا بھی تھا. اور دوسرے سوشل میڈیا پہ جو صدر کی ٹرولنگ شروع ہو چکی تھی نا، جیسے ہی آئی ہے کہ جی اطلاع ہو گئی کہ جناب اپنے چیئرمین کو سزا دینے کا آپ نے، بھائی وہ قانون تو اگر پارلیمنٹ ہوتی تو اگلے گھنٹے میں انہوں نے مشترکہ اجلاس بلا کے ویسے ہی سائن کر دینا تھا. مطلب وہ اپروو بنانا تھا. لیکن دیکھیں نا رانا صاحب، ایوان صدر کا جو ماحول ہے اس وقت، وہاں پہ ایک ایسا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے جس کا مطلب رپورٹڈلی سٹاف انڈرمائن کرتا ہے معاملات کو، اور اس کے بعد سٹاف لکھ کے پریزیڈنٹ کو اپنے ریزرویشنز شو کر رہا ہے. یعنی وہ نہیں کرنا چاہتے جو پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، پریزیڈنٹ اپنا کام کروا نہیں پا رہے ہیں. تو اس وقت جو ایوان صدر کا ماحول ہے وہ کس قدر غیر معمولی ہے یا پریکٹیکلی ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ صدر جو چاہتے ہیں وہ نہیں. صدر جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. صدر نے جب جان بوجھ کے آپ نے فائل پہ لکھا ہی کچھ نہیں اور آپ 13 بلوں کو 9 تاریخ کو لکھ کے واپس کر رہے ہیں. آپ 15 اگست کو پیمرا کا بل سائن کر کے اوکے کر رہے ہیں کہ قانون بنا رہے ہیں. آپ سے زیادہ کوئی بات جانتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے. آپ نے خاموشی کی، جان بوجھ کے کی. اور دنیا بھر کی جو ڈکشنری ہیں، انگلش ڈکشنری ہو کوئی ہو، خاموشی جو ہے وہ رضامندی نہیں رضامندی ہوتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اوکے. اچھا چلیں ہم اس بات کو دوسری طرح دیکھ لیں. اگر صدر مملکت کے پاس یہ اختیار موجود ہو کہ وہ کچھ بھی نہ لکھیں تو وہ لا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. اگر کوئی صدر جیسے اب ایک حکومت مخالف صدر ہو تو وہ تو پھر کوئی بھی قانون فیصلہ ہی نہ کرے، کسی چیز پہ نہ لکھے، تو کیا پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی؟ تو رانا صاحب یہ یو ٹرن میکس پرو والی جو معاملہ ہے، اس کو مزید کتنی دیر تک ٹالریٹ کیا جائے گا؟ یا جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں، ظاہر ہے وہ بنظر عمیق دیکھ رہے ہوں گے، اس سارے معاملے کو مانیٹر کر رہے ہوں گے، کیا انہوں نے کوئی فیصلہ لے لیا؟ ان کے فیصلے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے لائے ہوئے ہیں جو تماشا دکھا رہے ہیں سب کو. وہ کہتے ہیں نا پاس کر یا برداشت کر. اب کچھ نہیں کر سکتے آپ. آئینی طور پہ یہ صدر رہیں گے اگلی اسمبلی کے آنے کے بعد نئے صدر کے الیکشن تک. تو پریزیڈنٹ نے سوچ لیا کہ آخری گیند تک کھیلنا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے سوچ لیا. مجھے تو یہ پتا ہے کہ قانون یہ کرتا ہے اور پریشر صدر پہ آ رہا ہے. ٹویٹر ٹرینڈ ہو رہا ہے، ایک طرف ان کی پارٹی ان کے ساتھ چل رہی ہے، دوسری طرف ان کے خلاف چل رہے ہیں کہ آپ ریزائن کریں کیونکہ آپ کا سیکرٹری آپ کے سامنے آپ کو لکھ کے بھیج رہا ہے. تو اخلاقی طور پہ صدر مملکت کی پوزیشن بہت زیادہ کمزور ہوئی ہے. لیکن یہاں اخلاق جانتا کون ہے؟ یہاں کون یہ بات مانتا ہے؟ یہاں قانون اور آئین کے اوپر آپ باقاعدہ پلان کرتے ہیں کہ جی میں خاموش ہوں تاکہ ملٹری سائڈ بھی خوش ہو جائے گی کہ دیکھیں آرمی ایکٹ بھی آپ کا گزٹ ہو گیا اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی گزٹ ہو گیا. اور اس کے 2 دن بعد انہوں نے وہ پارٹی کا جو پریشر آیا تو نیا کام شروع کر دیا. وہ ڈیلیبریٹ بھی ہو سکتا ہے. میں صدر کے اوپر کوئی الزام لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن جو ان کے ایکشنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پلینگ ود گیلریز والا معاملہ ضرور انہوں نے. بٹ رانا صاحب تجزیاتی طور پہ آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا صدر خود سیاسی طور پر شہید ہونا پسند کریں گے اس موقع پر؟ وہ ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. وہ آج ریزائن کر دیں. وہ کہیں گے کہ مجھے تو کام ہی نہیں کرنے دے رہے، میرے سٹاف کے اوپر پریشر ہے یا کیا ہے، میرا سٹاف میری بات نہیں مانتا، میں تو نہیں کام کرتا. اور وہ سائڈ پہ ہو جائیں. جو 9 ستمبر کو 5 سال ویسے پورے ہو رہے تھے ان کے مدت کے، وہ آج چلے جائیں. وہ 9 تاریخ کو بھی ریزائن کر کے جا سکتے ہیں کہ جی میں نہیں اب مزید کام کرنا چاہتا، تاکہ وہ اپنی پارٹی اور اپنے لوگوں میں ہیرو بنے جو کہ وہ بن چکے ہیں. ان کے لوگوں نے سمجھا ہے کہ ہاں دیکھیں جی صدر صاحب نے بڑا سٹینڈ لیا اور انہوں نے سائن نہیں کیا، جو کہ کوئی قانونی پوزیشن نہیں ہے سٹینڈ لینے کی. ان کی پوزیشن یہی تھی کہ وہ لکھ کے کہتے کہ جی میں انہیں بنیادوں کو، انہوں نے جو میڈیا ورکرز کا الگ سے قانون تھا اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ وزارت انسانی حقوق کو اس سے زخم پہنچے گی، لہذا میں اس پہ نہیں سائن کرتا. ناموس رسالت اور صحابہ کا جو بل تھا جس میں سزائیں کچھ اس قسم کی بڑھا رہے تھے، اور ساتھ وہ تھا کہ وہ اس کا پریشر آئے گا، پولیس کو بہت زیادہ اختیارات آ، جو کہ انہوں نے ٹھیک لکھا. انہوں نے لکھ کے بھیج دیا کہ جی یہ زیادہ اختیارات کی بات ہے لہذا میں انکار کر رہا ہوں. انہوں نے یونیورسٹیوں کے بل بھی بھیجے، انسٹیٹیوٹس کے بل بھی واپس بھیجے. تو یہ بھی بھیج سکتے تھے. انہوں نے 9 تاریخ کو 13 بل بھیجے. بھائی 8 تاریخ کو ان کو دوسرا بل بھی موصول ہو چکا تھا. پہلا بل 3 تاریخ کو موصول ہوا تھا. وہ 9 کو لگتا تو یہ ہے نا کہ صدر مملکت نے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کی ہے. رانا صاحب معلوم کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ قیدی نمبر 804 جو اٹک جیل میں ہے وہاں سے بھی انہوں نے کوئی پیغام بھیجا پی ٹی آئی کے لوگوں کے تھرو صدر مملکت کو. کیا وہ یہ پیغام تھا کہ آ کے مجھ سے اٹک جیل میں ملے؟ وہ پیغام تھا یا نہیں تھا، لیکن وہاں کے لوگوں کے ساتھ صدر ظاہر ہے اس پارٹی سے ہیں. ایک غیر جانبدار ہونا ان کے منصب تک آتا ہے، لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے کہ جی آپ اپنی پارٹی کے لوگوں سے نہ ملیں؟ وہ ہر بندہ اپنی ہر پارٹی کے ساتھ منسلک رہتا ہے. ہاں جب وہ جیسے عمران خان صاحب ہوں یا آج کاکڑ صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب تھے، تو ان سب کو یہ کہا گیا تھا
آئین میں جب حلف لیتے ہیں وہ اپنی وزارت عظمیٰ کا کہ اور صدارت کا کہ میرے علم میں جو چیز بھی اس منصب پہ رہتے ہوئے میرے علم میں لائی جائے گی میں اس کو چھپاؤں گا اور کسی پہ ظاہر نہیں کروں گا. تو یہ چیزیں جب اس سے ہی وہ انحراف کرنے لگ جائیں تو یہ تو بہت چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کس سے کھیل رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں. جو قومی سلامتی اور نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ان کو بطور صدر وزیر اعظم ملتے ہیں, جیسے انہوں نے سائفر پہ کیا اور انہوں نے اس کام پہ کر دیا کہ ٹھیک ہے اپنے پارٹی کے چیئرمین کو خوش کرو, اپنی پارٹی میں واپسی کے راستے کو خوش کرو. رانا صاحب لاسٹلی یہ بتائے گا نا کہ پریزیڈنٹ اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کوئی بریدنگ سپیس کریٹ کر کے دے سکے؟ میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے پہلے بہت کوشش کی, باجوہ صاحب کی بھی, عاصم منیر صاحب کی بھی, کہ ان سے بات ہو جائے. عاصم منیر صاحب نے صاف کہا کہ شہباز شریف صاحب سے بات کر لیں, آپ کو الیکشن چاہیے, کچھ چاہیے, ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ کوئی اس لیے نہیں بات کریں گے کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. ریلیز دینے کے لیے بہت سارے جو اس وقت آپ کو سوشل میڈیا پہ چیزیں ملیں گی. صدر صاحب فوراً چیئرمین کی سزا آپ معطل کر دیں, سزا کو ختم کر دیں, جرم رہے گا. آرٹیکل 45 کا حوالہ دیا جاتا ہے. نہیں, وہ کوئی 45 کچھ صدر کی ڈسکریشن کہیں نہیں ہے, یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ بھی ایڈوائس کے پابند ہیں اس میں پرائم منسٹر کی. صدر تو خود خط بھی نہیں لکھ سکتے, جیسے انہوں نے تاریخ دے دی تھی کے پی کی, اور تو اس کے بعد ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ میں کہا کہ صدر کو تاریخ نہیں دینی چاہیے تھی, غلط تھی. ان کا کام ہے وزیر اعظم سے بات کر کے پوچھ کے کوئی کام کریں. پارلیمانی جمہوریت دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے کہ انگلش آئین میں قانون میں وہاں پہ وہ کیا لینگویج یوز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم مسکرائے تو ملکہ مسکرائے. اب تو وہاں کنگ آ گئے نا, لیکن یہ محاورہ بہت پرانا ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم مسکرائے تو کنگ مسکرائے. یہ ہے پارلیمانی جمہوریت کا اصول. یعنی وہاں پہ جیسے کوئی نے وہاں یہاں پریزیڈنٹ ہے جو سیریمونیل سا ہوتا ہے, ان کے پاس کو پاورز بہت ساری نہیں ہے. تو میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں نا رانا صاحب, کھلواڑ نہیں کر سکتے. کتنے عرصے تک پھر اس بے اختیاری کے ساتھ جو ہے وہ رہنا پسند کریں گے پریزیڈنٹ صاحب؟ بس اب ہماری قسمت ہے کہ کتنے دن وہ رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں, کیونکہ صدر مملکت وہ ہیں, کوئی دھکا نہیں دے سکتا, کوئی مجبور نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کی امپیچمنٹ کا جو واحد راستہ تھا وہ پارلیمنٹ ہے, اور پارلیمنٹ اس وقت موجود نہیں ہے کہ وہ پوری ہو اور اس میں سے آپ مشترکہ اجلاس میں بلا کے ان کو فارغ کر دیں. وہ اب راستہ نہیں ہے, تو صدر صاحب کھل کے کھیل رہے ہیں, کھیلیں گے بھی صحیح. پہلے بھی دیکھیں, آپ مجھے بتائیں, جب شہباز شریف کا عہد تھا تو یہ پارٹی کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, انہوں نے پوری کوشش کی کہ عہد نہ ہو, تو انہیں بتایا گیا کہ سر عہد تو ہوگا اور ہر صورت میں آپ کو لینا ہے. تو وہ پھر سائڈ پہ ہو گئے, صادق سنجرانی نے عہد لے لیا. وہ پہلے دن سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں کی انہوں نے. تو آنے والے دنوں میں صادق سنجرانی صاحب کے قائم مقام صدر بننے کے چانسز دیکھ رہے ہیں, یا آپ کی خبر کیا ہے, معلومات کیا آپ کے پاس رانا صاحب؟ نہیں دیکھیں, ہماری معلومات تو مہینہ پہلے کی تھی کہ صدر صاحب اپنے ٹائم پہ ریٹائرمنٹ لے لیں گے اور وہ چلے جائیں گے اور صادق سنجرانی قائم مقام صدر ہو جائیں گے. اب یہ ایک اور نیا کام ہوا ہے. میرے خیال میں انہوں نے سیاسی شہید بننے کے لیے خاصا گراؤنڈ تیار کر لیا ہے. اس بنیاد پہ جب بھی وہ احتجاجاً ریزائن کریں گے وہ اپنی پارٹی کے مقبول لیڈر ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.